تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو کوثر بھی ہے۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت سورۃ الکوثر ہے، یہ مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت نازل کی گئی جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دکھی تھے، غمگین تھے۔ کس وجہ سے دکھ پہنچا؟ غم کا سبب کیا تھا؟ ایک تو آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، اور دوسرا مشرکین مکہ کا طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا۔ اس کے شان نزول کے اندر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور 3 صاحبزادے عطا فرمائے۔ قاسم فوت ہو گئے، طیب طاہر فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو اچانک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے ابراہیم بیمار ہیں، آپ گھر میں تشریف لائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، دیکھا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند ایک سانس باقی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے دکھی ہیں، آپ بڑے غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم کو اٹھا کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ وجہ کائنات ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، بارگاہ الہ العالمین میں درخواست کر دیجئے، یا الہ العالمین میرے ابراہیم کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ابراہیم ہے اور آپ کی گود میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، آپ کے رخسار مبارک سے آنسو کے قطرے اس طرح گر رہے ہیں جس طرح موتی گر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی ہو کر حضرت ماریہ سے فرمایا، ماریہ، جس رب نے ابراہیم کو تیری گود میں عطا فرمایا تھا تو میں محمد الرسول اللہ سے پوچھ کر نہیں دیا تھا، آج اللہ نے امام الانبیاء کی گود سے اٹھایا ہے تو امام الانبیاء سے پوچھ کر نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی بڑے دکھی ہوئے، پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، اور زبان آل سے فرما رہے ہیں،
یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اللہ مجھے ابراہیم کی جدائی نے دکھی کر دیا، غمگین کر دیا۔ بیٹا فوت ہو جائے نا تو کتنا بندہ دکھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھی، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، غمگین کی قیامت قائم ہو گئی۔ دوسری طرف سے نار الندوہ کے اندر میٹنگ بلائی گئی، بڑے بڑے مشرکوں کو جمع کیا گیا، عتبہ شیبہ کو جمع کیا گیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا۔ ابو جہل عتبہ شیبہ کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی اولاد چلی گئی، ان کے بیٹے چلے گئے۔ دنیا کا اصول یہ ہوتا ہے باپ چلا جائے اس کی پگڑی بیٹے کے سر پر رکھ دی جاتی ہے، باپ چلا جائے بیٹا گدی نشین بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اولاد چلی گئی، مشرکین مکہ کہنے لگے اللہ کے نبی کا دین ختم ہو جائے گا، آپ کی کوئی کرسی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اس لیے دین دنیا سے مٹ جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹے کے فراق میں غمگین، دوسری طرف مشرکین مکہ کے طعن و تشنیع سے دکھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ اللہ اپنے محبوب کو دکھی ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے محبوب زمین پر دکھی ہوتے ہیں، اللہ عرش بری پہ بیٹھ کے اپنے محبوب کو تسلیاں دیتا ہے۔ کوئی دکھ پہنچ جائے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، قریبی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں تاکہ دکھ میں کمی ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کے پاس، یہ سورہ لے کر آؤ، قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت لے کر جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ سورت لے کر آئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب علیہ السلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ کوثر کا کیا معنی ہے؟ علماء نے اسی لفظ کوثر پر پوری کتابیں لکھی۔ کوثر کا معنی حوض کوثر، کوثر کا معنی آپ کی رسالت، آپ کا امام الانبیاء بننا، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی۔ اے میرے محبوب علیہ السلام غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے اللہ کے راستے میں۔ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، قیامت کی صبح تک ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوگا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کی صلبی اولاد چلی گئی تو چلی گئی، آپ کے روحانی بیٹے موجود ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا، جس نے بھی آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، وہ آپ کا روحانی بیٹا بن گیا۔ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، آپ کے لینے والے، آپ کے چاہنے والے باقی رہیں گے۔ فرمایا کہ یہ عتبہ شیبہ ابو جہل کے نام لینے والا روئے زمین پر بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فرمایا کہ دنیا کی ساری خیریں، دنیا کی ساری بھلائیاں، دنیا کا حسن و جمال، دنیا کے کمالات سارے کے سارے ہم نے آپ کی جھولی میں ڈال دیا، اور کیا چاہتے ہیں؟ کسی کو ہدایت ملے گی تو آپ کی وجہ سے، کوئی عالم بنے گا تو آپ کی وجہ سے، کوئی مفسر بنے گا تو آپ کی وجہ سے، محدث بنے گا تو اس کی نسبت آپ سے، صحابی بنے گا تو اس کی بھی نسبت آپ سے، تابعی بنے گا تو اس کی بھی نسبت آپ سے۔ جب تک کہ آپ کے قدموں میں نہیں آئے گا، نہ کوئی عالم بن سکتا ہے، نہ کوئی مفسر، نہ محدث، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔